بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ مسلمان بن کر آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے، لہذا اس بارے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، انتہائی۔ اور چوکنا رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص بھی بات کہہ رہا ہو، آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس کی تشریح قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور اس کے بعد سلف صالحین کے مطابق ہے۔ یعنی حدیث کی جو وہ تشریح کر رہا ہے، جو قرآن کی تفسیر وہ بیان کر رہا ہے، یا دین کی جو تشریح وہ کر رہا ہے، کیا یہ تشریح صحابہ کرام سے مروی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ وہ کچھ اور مطلب سمجھ رہے ہوں اور ہم کچھ اور مطلب سمجھ رہے ہیں۔ لہذا اس بارے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی داڑھی سے، کسی کی ٹوپی سے، اور کسی کی میٹھی میٹھی باتوں سے، یا کسی کی جلالی، کسی کی جمالی باتوں سے آپ دھوکہ نہ کھائیے گا، ہرگز نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، لگے ہاتھ یہاں پر بیان کر دیں ہم۔ ایک چیز ہوتی ہے بیان، ایک چیز ہوتی ہے شرح، یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں پہلے آپ کو مثال دیتا ہوں، پھر اپنی گفتگو بڑھاتا ہوں۔ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ گاڑی خرید لے، فور ویلر خرید لے۔ ہم میں سے ہر آدمی جو چاہے خرید سکتا ہے۔ فور ویلر خریدنا، گاڑی خریدنا ہم میں سے ہر آدمی کا حق ہے، کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ لیکن گاڑی چلانے کا حق اسی کو ہے جس کے پاس لائسنس ہوگا، جو چلا لینا جانتا ہوگا۔ اگر ایسا وہ نہیں کرے گا، جس کو گاڑی چلانا نہیں آتی ہے، نہیں معلوم ہے، اور وہ روڈ پر نکل پڑا، تو یا تو وہ اپنا نقصان کرے گا اور یا سامنے والے کو قتل کرے گا۔ تو ایک ہوتا ہے گاڑی کا خرید لینا، یہ تو کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ لہذا واضح رہے، اب ہم اپنی بات کہنے جا رہے ہیں، بہت غور سے سنیے گا۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے دوسرے کو پہنچا دیا، یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کو حق حاصل ہے۔ کوئی حدیث آپ کو معلوم ہے، وہ حدیث آپ نے دوسرے تک پہنچا دی، یہ آپ کو حق حاصل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کرنے بیٹھ گئے، یا وہ حدیث ہے جس کو آپ نے دوسرے تک پہنچایا ہے اس کی تشریح کرنے بیٹھ گئے اب آپ، تو آپ واضح رہے کہ آپ کے پاس وہ لائسنس نہیں ہے، آپ کے پاس وہ علم حاصل۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، اگر آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس علم ہے، تب پھر کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ چوکنا رہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث کی کوئی غلط تشریح آپ کر جائیں اور اپنا بھی نقصان کریں اور سامنے والے کا بھی نقصان کریں، کیونکہ آپ کی کہی ہوئی بات کہاں کہاں جائے گی۔ دین کا جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ اسی طور پر پیدا ہوا ہے۔ واعظین، مقررین، اور اسی طریقے سے بہت سارے صوفیہ، وہ لوگ جو اپنی تشریح، منمانی تشریح کرنے بیٹھ گئے، جو ان کے دماغ میں آیا وہ تشریح کرنے بیٹھ گئے، اور لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیا۔ ایک نسل کی جہالت، دوسری نسل کی روایت، اور تیسری نسل کی بدعت بن جاتی ہے۔ آج آپ ایک کام شروع کریں گے جہالت کے ساتھ، جاہلیت، کچھ نہیں معلوم آپ کو، شروع کر دیا کام آپ نے، وہ چلتا رہے گا۔ اگلی جب نسل آئے گی تو وہ یہ سمجھے گی کہ ضرور یہ بھی دین کا حصہ ہوگا، وہ روایت بن جائے گی، اور آگے چل کر یہی چیز بدعت بن جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق تو دین سے ہوگا نہیں۔ لہذا اس بارے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ علم ان علماء سے حاصل کیجئے جو مستند علماء ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، سلف صالحین کے فہم کے مطابق جو قرآن پاک کی اور احادیث کی تشریح کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں۔ باقی کوئی آدمی آپ کو قصے سنائے، کوئی کہانی سنائے، کوئی ادھر ادھر کی بے پر کی باتیں سنائے، اور بزرگوں کے فلاں فلاں اقوال سنائے، اور فلاں نے یوں کہا اور فلاں نے یوں کہا، اس طرح کی باتیں سنائے، تو آپ ان چکروں میں مت آئیے گا، اپنے ایمان کو ضائع نہ کیجیے گا، اور بہت ہوشیاری کے ساتھ چوکنا رہیے۔ آگے چل کر اس کی روایتیں آپ ہی نہیں۔